وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ الکرماء واصحابہ الرحماء وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے لیے انتہائی واجب الاحترام سامعین عزیز احتشام، آج کی جمعۃ المبارک کی نشست میں 27ویں پارے کی سورہ النجم اس کی ابتدائی 11 آیات مقدسہ خطبے میں اس آخر کو اور فقیر کو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا اللہ رب العزت نے شرف عظیم عطا فرمایا ہے، اور ان آیات مقدسہ میں خلاق عالم نے اپنے محبوب علیہ السلام کے سفر معراج پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے حصے کا ذکر خیر فرمایا۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر جس آیہ مبارکہ کا ہم نے تھوڑا سا ذائقہ چکھنے کی کوشش کی تھی، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے اس سفر معراج اور عظیم معجزہ اس کا جو ذکر فرمایا تھا وہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ زمینی سفر تھا، اور ان آیات مقدسہ کے اندر اللہ کریم نے دو اور اس سفر کے حصوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک سفر وہ ہے جو زمین سے سدرۃ المنتہا تک تھا، دوسرا وہ جو سدرۃ المنتہا سے لامکان تک تھا۔ ان کا اس دو کا اس آیہ مبارکہ کے اندر اور ان آیات کے اندر اور اس صورت مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے ذکر فرمایا۔ یہ ماہ مبارک رجب، اس حوالے سے میں اس کا تھوڑا سا تعارف کرا دیتا ہوں۔ یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ماہ مبارک ہے کہ زمانہ جاہلیت میں آل عرب، جو اس دور کے زمانہ جاہلیت کے آل عرب تھے، وہ بھی اس ماہ مبارک کا احترام کرتے تھے، اور اشہر حرم، حرمت والے 4 مہینے، عزت والے 4 مہینے قرآن پاک نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ 3 اکٹھے ہیں، ذی قعدہ، ذو الحج اور محرم، یہ اکٹھے ہیں۔ ان کے اندر جنگ و جدال نہیں ہوتا تھا، لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا، امن رہتا تھا پورے اہل عرب میں، اور لوگ عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے آتے تھے۔ اور چوتھا مہینہ جس کا اشہر حرم کے اندر ذکر فرمایا کیا ہے، وہ یہ رجب ہے۔ تو رجب اپنے مقام اور اپنے مرتبے کے اعتبار سے اس حوالے سے بھی بڑا بلند و بالا ہے کہ اللہ کریم نے اسے اشہر حرم کے اندر شامل فرمایا، اور اس کی حرمت اور اس کی عزت اور اس کی قدر و منزلت اہل ایمان کی نگاہوں میں اس وقت کئی گنا بڑھ گئی جس وقت اللہ کریم نے اس ماہ مبارک کی 1 تاریخ کو اپنے محبوب کو سفر معراج کرایا۔ اور سفر معراج کے حوالے سے اور بھی کئی اقوال ملتے ہیں کہ یہ رمضان شریف میں ہوا، یہ ربیع الاول شریف میں ہوا، لیکن اصح قول کے مطابق اور صحیح ترین روایت کے مطابق یہ ہے کہ یہ سفر مبارک اللہ کریم نے رجب شریف کے اندر کروایا۔ آئیے ان آیات مقدسہ کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں، اور پھر پچھلی آیت کریمہ اور ان آیات کو ملا کے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کریم نے سب سے پہلے اس آیہ مبارکہ کا جو آغاز کیا ہے سورۃ پاک کی پہلی آیت کا، وہ حرف واو کے ساتھ کیا ہے، اور اہل علم فرماتے ہیں کہ جس وقت کوئی حرف جو قسم پہ دلالت کرتا ہو اور وہ کسی کلام کے درمیان میں نہیں بلکہ کلام کے آغاز میں آ جائے، تو اس حرف کا معنی متعین ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد آنے والے جو بھی اسم ہے اس اسم کے ساتھ اللہ کریم کسی شے کی قسم کو یاد فرما رہے ہیں۔ تو یہاں والنجم، النجم کا ذکر کیا، اور اللہ کریم اس کا ترجمہ ہمیں جو عطا فرمایا ہے اس کے معنی مفہوم کے مطابق بنتا ہے، اور مجھے ستارے کی قسم۔ اب ستارے تو بے شمار ہیں، ان ستاروں میں سے کس ستارے کی اللہ کریم نے قسم یاد فرمائی تو اس کی وضاحت خود فرما دی، والنجم اذا ہوا، مجھے اس ستارے کی قسم
جو پستیوں سے اٹھا اور بڑھتا ہی چلا گیا، اوپر چلتا ہی چلا گیا، عظمتیں حاصل کرتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر اس ستارے نے اپنے سفر کو روکا نہیں ہے۔ جبریل امین وہاں پہ رک گئے، یہ ستارہ سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر لامکان کی خلوتوں میں بڑھتا چلا گیا۔ اور ہوا کے دو معنی بیان ہوئے ہیں، ہوا کے والنجم اذا، ہوا کے دو معنی عرض کروں گا، اور دونوں معنی بڑے خوبصورت ہیں۔ ایک ہوا کا یہ معنی ہے نیچے سے اوپر کی طرف جانا، اور ایک ہوا کا معنی ہے اوپر سے نیچے کی طرف آنا۔ دونوں معنی کے اعتبار سے یہ کلمہ اپنے اندر انتہائی محبت رکھتا ہے اور اپنے اندر ڈھیر سارے معانی اور مفاہیم رکھتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے اس ستارہ وجود محمدی کی قسم جو خاکدان عالم سے اٹھا اور سفر اس نے اپنا آغاز کیا مسجد حرم سے، اور زمینی سفر کا اختتام ہوا بیت المقدس میں، اور وہاں سے اس کے سفر کا آغاز ہوا پہلے آسمان، پھر دوسرا آسمان علی حاصل قیاس، پھر جنت اور دوزخ کا مشاہدہ اور معائنہ کیا، پھر لامکان کی خلوتوں میں پہنچا۔ سدرۃ المنتہا پر وہ جو بیری کا ایک درخت بیان کیا جاتا ہے، اس سدرۃ المنتہا پہ پہنچا، سارے ملائکہ سدرۃ المنتہا کے درخت پہ آ گئے اس آرزو میں کہ محمد پاک آج شب معراج اوپر تشریف لے کے آ رہے ہیں، ہم سرکار کریم کا اپنی آنکھوں کے ساتھ دیدار کریں گے۔ اور اس مقام پر پہنچنے کے بعد بھی اس مسافر محبت کا، اس مسافر محبت الہیہ کا سفر اختتام پذیر نہیں ہوا، یہ وہاں سے بھی آگے بڑھ گیا جہاں پر جبریل امین بھی آ کر رک گئے، اور یہ آگے بڑھا اور کہاں تک گیا؟ فرمایا تم اس مقام کو مقام بھی نہیں کہہ سکتے، اس جگہ کو تم جگہ بھی نہیں کہہ سکتے، اس ماحول کو تم ماحول بھی نہیں کہہ سکتے، اس جگہ کو میں جانوں یا میرا مصطفیٰ جانے، تم اتنا سمجھنا کہ دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، ہم نے اپنے محبوب کو قریب کیا اور ہم اپنے محبوب کے قریب ہوئے، وہ ہمارے قریب ہوا، ہم اس کے قریب ہوئے، جہاں تک کہ جیسے دو کمانیں آپس میں جوڑی جاتی ہیں تو ہلکا سا فاصلہ درمیان میں باقی بچتا ہے، یہ تھوڑا سا فاصلہ باقی رہ گیا۔ اس فاصلے کو بیان کرنے والے جو بیان کرتے ہیں کہ یہ دو کمانیں ایک الوہیت کی کمان تھی، ایک نبوت کی کمان تھی، اور ایک خالق کی کمان تھی اور ایک مخلوق کی کمان تھی۔ خالق اور مخلوق آپس میں ضم نہیں ہوئے، فرق باقی رہ گیا، فرق باقی رہ گیا۔ جب فرق باقی رہ گیا تو تیرا عقیدہ بھی باقی رہ گیا، میرا عقیدہ بھی باقی رہ گیا، اور اگر فرق کو مٹا دیا جائے نہ تیرا عقیدہ سلامت رہے نہ میرا عقیدہ سلامت رہے۔ جو فرق باقی ہے محمد محمد ہے، اور محمد کو محمد بنانے والا خدا خدا ہے، وہ اللہ ہے، وہ بنانے والا ہے، محمد پاک بننے والے ہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ اللہ کی ذات محمد کی ذات میں، محمد کی ذات اللہ کی ذات میں گم ہو گئی، ضم ہو گئی، ہمارا بالکل عقیدہ یہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان اور ہمارا دین اور ہمارا اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ محمد محمد رہے اور محمد کو بنانے والا خدا خدا رہا۔ وہ اس کا اپنا مقام ہے، اس کا اپنا مقام ہے، اس کی صفات اپنی صفات ہے، اس کی ذات اپنی ذات ہے، اور اس کے افعال اس کے اپنے افعال ہیں، اس کے افعال میں، اس کی صفات میں، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اور جس وقت محمد بھی اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں اور اس کے افعال میں شامل نہیں ہے، اور کون کوئی ہو سکتا ہے جو اس کی ذات میں شامل ہونے کے لائق ہو؟ الحمدللہ یہ عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے پہ ہم مرنا چاہتے ہیں، اسی عقیدے پر ہمارا آخری وقت آئے گا۔ اللہ اللہ ہے، محمد محمد ہے، خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے۔ ہاں اس کو اللہ کو اتنی قدرتیں ہیں اور اس کی قدرتیں ذاتی ہیں کہ وہ جس کو جتنا قرب اپنا عطا کرنا چاہے عطا کرتا ہے، جہاں بلانا چاہے بلا سکتا ہے، جن نوازشات سے نوازنا چاہے نوازشات سے نواز سکتا ہے۔ سب کچھ اس کی قدرت میں ہے اور اس کے بس میں ہے۔ تیرا میرا بس اور تیرا میرا روگ جہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے اللہ کی قدرتیں کیسی ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس نے خود اعلان فرما دیا میں قادر مطلق ہوں، سیاہی کروں، سفیدی کروں، زلزلے برپا کروں، کسی زمین کو تباہ و برباد کر دوں، نیست و نابود کر دوں۔ میں اللہ فرماتا ہے میری اتنی قدرتیں حاصل ہیں کہ قرب قیامت میں پہاڑوں کو روئی کے گالے بنا کے زمین و آسمان کے درمیان اڑا دوں گا۔ یہ زمین و آسمان کے درمیان
پہاڑوں کو روئی کے گالے ہلکے بنا کے اڑا دینا کوئی آسان کام ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے لیے بہت آسان ہے۔ جسے تم مشکل ترین اور محال اور ناقابل یقین تصور کرتے ہو، وہ فرماتا ہے میرے لیے کوئی کام ہی نہیں ہے۔ جب اس کے لیے کوئی کام نہیں ہے تو پھر مان لینا چاہیے کہ اس نے جب چاہا کہ میرا محبوب اپنے ذات کے اعتبار سے میرے قرب حاصل کرے تو اس نے خاکدان عالم سے اٹھایا، لام مقام کے خلوتوں میں بلا کر اپنا دیدار بھی کرا دیا، اپنا قرب بھی عطا کر دیا۔ والنجم اذا ہوا، ہوا کے دو معنی عرض کرنے لگا تھا۔ ایک ہوا کا معنی ہوتا ہے نیچے سے اوپر کی طرف جانا، دوسرا معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف آنا۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہوں، کوئی قصہ کہانی نہیں عرض کر رہا، نہ میرا مزاج ہے نہ میرا یہ معیار ہے۔ ہوا کے دو معنی لغت نے لکھے، لغت میں جس کو آپ ڈکشنری کہتے ہیں اس کے اندر دونوں معنی موجود ہیں۔ ہوا کا ایک معنی ہے نیچے سے اوپر جانا، ایک معنی ہے اوپر سے نیچے آنا۔ فرمایا محبوب ہم تیری دونوں حالتوں کی قسم یاد کرتے ہیں۔ النجم سے مراد تیری ذات ہے اور ہمیں تیری ذات کے ساتھ پیار ہے، ہم تیرے محب ہیں، تو ہمارا محبوب ہے۔ ہم تجھے نیچے سے اوپر بلا رہے ہیں اور پھر اوپر سے نیچے واپس بھجوائیں گے، اور تو النجم کہہ کے ہم تجھے پکار رہے ہیں۔ اے چمکتے ہوئے وجود محمدی کی صورت میں ایسے ستارے جو زمین سے اوپر گیا تب ہمیں سونا لگ رہا تھا، ہم نے قسم یاد کی، اور اوپر سے لامکان کی خلوتوں سے واپس آنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تو نے اس محبت کے مقام کو چھوڑ کر نیچے اپنی امت کے اندر آنا پسند کیا۔ تم جب نیچے آ رہے تھے تب بڑے پیارے لگ رہے تھے۔ والنجم اذا ہوا، جب تم نیچے آ رہے تھے تمہارے نیچے آنے کے انداز کو بھی ہم یاد کر کے قسم یاد کرتے ہیں۔ والنجم اذا ہوا، آگے کیا فرمایا؟ ما ضل صاحبکم وما غوا۔ میں صاحب کا معنی عرض کرنا چاہتا ہوں اصحاب کو، اپنے اصحاب کو صاحب کا معنی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اے امت محمدیہ تمہاری زندگی بھر کا ساتھی۔ صاحب کا معنی کیا عرض کیا ہے؟ صاحبو تمہاری زندگی بھر کا ساتھی جو کسی مقام پر تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا نام محمد ہے۔ وہ جیسے صحابہ کرام کے ساتھ تھا، جیسے اہل بیت اطہار کے ساتھ تھا، جیسے خندق والوں کے ساتھ تھا، ایسے ہی اے جوڑا مسجد کے اندر جمعہ پڑھنے والوں تمہارے ساتھ بھی ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے ما ضل صاحبکم، تمہاری زندگی بھر کا ساتھی۔ وہ راہ بھٹکا نہیں ہے، وہ تو بھٹکے ہوئے راہ چلنے والوں کو راہ راست دکھانے والا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وما غوا، اور نہ ہی وہ بہکا ہے، نہ بھٹکا، تمہاری زندگی بھر کا ساتھی۔ یہ صرف اہل محبت اس ترجمے پہ غور کریں گے جو ترجمہ میں کر کے جا رہا ہوں۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وما ينطق عن الهوى، یہ ہمارا محبوب ایسا ہے کہ ہر وقت ہماری طرف دیکھتا رہتا ہے، جو ہم اسے کہتے ہیں وہ بولتا ہے، جو نہیں کہتے نہیں بولتا۔ جو ہم کہتے ہیں بولتا ہے۔ ہم نے کہا ابو بکر کو صدیق کہو، تب اس نے صدیق کہا۔ ہم نے کہا عمر جو خطاب کا بیٹا ہے اسے فاروق اعظم کہو، تب اس نے فاروق اعظم کہا۔ ہم نے کہا یہ عثمان غنی، اس کو 2 بیٹیاں اپنی عطا کر کے اس کا لقب اسے ذوالنورین دے دو، تب اس نے کہا کہ یہ ذوالنورین ہے۔ اس کی بارگاہ میں جناب ابو طالب کا بیٹا آیا، وہ 7 سال یا 8 سال کی عمر کا تھا، اس نے اس کے سامنے اعلان نبوت کیا، اللہ کی توحید کا پیغام رکھا، اور جب اس چھوٹے سے بچے نے پیغام توحید کو قبول کیا، نام اس کا علی تھا، ہم نے اسے کہا بول اور کہہ کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں تو یہ بولتا ہے، جتنا ہم کہتے ہیں اتنا بولتا ہے۔ جس وقت ہم خاموش ہوتے ہیں یہ بھی خاموش ہو جاتا ہے، اس کی اپنی مرضی کا کوئی کلام نہیں۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اس کا جو کلام ہوگا وہ وحی خدا پر مشتمل ہوگا۔ یہ قرآن پاک عرض کر رہا ہوں اور ایک ایک لفظ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور سورت کا نام بھی عرض کر دیا ہے، آیات بھی بتا دیا۔ سورہ النجم ہے، 27واں پارہ ہے، ذرا گھر میں جا کر قرآن پاک کھولیے گا۔ اللہ اکبر، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ جو کلام کرتا ہے ہماری وہی ہوتی ہے، وہی ہوتی ہے، وہی کے بغیر کے کلام نہیں کرتا، وہی کے بغیر گویا کہ اس کا کلام کرنا منشاء خداوندی کے عین مطابق ہوتا ہے۔ مشیت ایزدی جب اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے تب یہ کلام فرماتا ہے۔ علمہ، اسے یہ کلام سکھایا کس نے؟ اسے یہ کلام سکھایا کس نے؟
نہ تو باپ گھر میں موجود سکھائے، نہ دادا موجود انتقال ہو گیا، نہ دادی جان، نہ نانا، نہ نانی، نہ بھائی، نہ بہن، لا شریک نے اپنا محبوب لا شریک چنا، جس خدا کو کسی کی سہارے کی ضرورت نہیں، اس نے کہا کہ محمد پاک دنیا کے اندر تم رہو گے، تمہیں بھی کسی کی سہارے کی ضرورت نہیں، اے محمد میں تیرے لیے کافی ہوں، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی تیرے لیے تیرا اللہ کافی ہے۔ یہ بھی قرآن رض کر رہا ہوں، یا ایھا النبی حسبک اللہ، میں یہ کہتا ہوا سونا نہیں لگتا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، پتہ نہیں اللہ کی مدد مجھے حاصل ہے کہ نہیں، وہ تو ہر ایک کی مدد کر رہا ہے، لیکن قرآن پاک نے میرے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا کہ تیرے لیے تیرا اللہ کافی ہے، لیکن قرآن نے محمد پاک کے بارے میں کہا اور محمد پاک کو مخاطب کر کے کہا، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تو طائف کی وادی کے اندر بھی جائے گا، تیرے رب تیرے ساتھ ہوگا اور تیرے رب تیرے لیے کافی ہے۔ مکہ والے تجھے یہاں سے نکالنے کی کوشش کریں گے اور تجھے بے یار و مددگار چھوڑنے کی کوشش کریں گے، لیکن فکر نہیں کرنا، تیرا رب تیرے لیے کافی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ جس وقت مکہ والے اس انتظار میں ہوں گے کہ محمد پاک نے جمعیت حاصل کر لی ہے، قوت محمد پاک کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت محمد پاک کے پاس آ گئی ہے، اور وہ اس وقت تجھ سے خائف ہوں گے، لرزہ ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، اور محمد پاک ہم آپ کو قوت دے کے مکہ مکرمہ کے اندر چڑھائی کا حکم دیں گے، تم مکہ مکرمہ کے اندر جاؤ گے، لیکن تمہاری عاجزی اور انکساری کا عالم یہ ہوگا کہ تم نے اپنے سنہرے اور سونے چہرے پہ کالا امامہ شریف باندھ رکھا ہوگا، اونٹی پر تم سوار ہوگے اور پیچھے 10,000 کا لشکر جرار ہوگا، سب کے پاس تلواریں موجود ہوں گی، لیکن وہ کہیں گے آج ہم انتقام لیں گے، تو محمد پاک وہاں مکہ مکرمہ کے اندر اعلان کرو گے، لا تثریب علیکم اليوم، انتقام لینا تو دور کی بات ہے، آج ہم کسی سے بات پرس بھی نہیں کریں گے کہ تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا۔ ہم اللہ کے حضور ناز میں سجدے کے لیے جھکتے تھے، تم اوج لا کر ہمارے گردن پہ لاد دیا کرتے تھے، ہم راستہ چلا کرتے تھے، تم راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، تم راستے میں گڑے کھود دیا کرتے تھے، تم نے میرا ناپتا بند کر دیا، اور 3 سال تک شیب ابو طالب کے اندر مجھے تم نے سوشل بائیکاٹ کر کے میرا زندگی کا عرصہ حیات تنگ کرنے کی کوشش کی، لیکن محمد آج رحمت بن کے اے مکہ والوں تمہیں معاف کرنے کے لیے آ گیا۔ اور پھر تاریخ انسانیت نے وہ منظر دیکھا، رحمت کائنات نے اونٹی پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا، جلوہ فروز ہو کر اعلان فرمایا کہ آج جو حرم کعبہ میں داخل ہو جائے گا محمد اسے بھی امان دیتا ہے، اسے بھی امان دیتا ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا اعلان ہوا نا، وہ ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ ساری زندگی ابو سفیان، اب حضرت ابو سفیان ہیں، لیکن فتح مکہ سے پہلے یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہاں جی، فتح مکہ سے پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ والے دن یہ مسلمان ہوئے۔ تو ساری زندگی اسلام کی دشمن کی، بانی اسلام کی دشمنی کی، ہر دشمنی میں ابو سفیان نے پہل کی، ابھی تک مشرف اسلام نہیں ہوئے ابو سفیان۔ تو رحمت کائنات نے فرمایا آج جو بندہ میرا مخالف، میرا دشمن، اسلام کا دشمن ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا محمد اسے بھی پناہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے تو اقبال کا قلم نہیں نا حرکت میں آیا، علامہ اقبال کا قلم بڑا صاف ستھرا تھا، بڑا سچا قلم تھا، سچے کے ہاتھ میں سچا قلم ہوتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نہ جہاں کہیں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم ہائے سیاہ کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اللہ اکبر۔ انہو علمہ، تو رسول کائنات کو علم کس نے دیا، تربیت کس نے کی، تہذیب و تمدن کا علمبردار کس نے بنایا، کون معلم ہے محمد عربی کا، کون اتالیق ہے، کس کے سامنے زانو میں تلمس طے کیے ہیں۔ قرآن پاک نے نفی کر دی، اس دنیا میں آ کر کوئی بھی نبی کسی کے سامنے آ کر پڑھتا نہیں ہے، سب نبی پڑھے پڑھائے آتے ہیں۔ وہ الف بے تے آ کے پڑھتے نہیں ہیں، الف بے تے کے اسرار و رموز سکھاتے ہیں۔ وہ متعلم بن کے نہیں آتے، معلم بن کے آتے ہیں، اور میرے رحمت کائنات معلم کائنات ہیں۔
محسن انسانیت ہے. علمہ فرمایا اسے سکھایا ہے، یہ نہیں ہے کہ تم اسے ان پڑھ سمجھنا نا. علمہ اسے سکھایا ہے کس نے؟ شدید القوا، زبردست قوت والے نے. حافظ صاحب کدی آرام نال بیٹھ جاتے میں بڑا سکون ملنا سی. علمہ میں قرآن پاک عرض کر رہا ہوں، علمہ شدید القوا، زبردست قوت والے نے اسے سکھایا ہے. اور زبردست قوت والا کون ہے؟ اور آگے جو جملہ استعمال فرمایا ذو مرہ، ذو مرہ کا معنی ہے حکمتوں کا بادشاہ. اس قادر قیوم جو حکمتوں کا بادشاہ ہے اس نے محمد پاک کو سوایا. فاستوا، پھر وہ اپنی شایان شان محمد پاک کی طرف متوجہ ہوا. اور اس وقت وہ خود کہاں تھا؟ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، جہاں جس اعلیٰ اور بلندی کا تصور بھی انسانی ذہن اور عقل نہیں کر سکتی، اس بلندی پر اللہ کریم اپنی شایان شان جلوہ گر تھا. اور پھر کیا ہوا؟ وہ ظاہر ہوا. ثم دنا، پھر وہ اپنی شایان شان اپنے محمد کے قریب ہوا. فتدلّا، اور قریب ہوا. یہ قرآن پاک ہے. ہاں یہ میرا عقیدہ اور میرا مسلک اور میرا مذہب نہیں ہے، یہ میرا دین ہے، میرا ایمان ہے. یہ میرا قرآن کہہ رہا ہے. کسی بھی مسلک کی کوئی ترجمے والی کتاب اٹھا کر دیکھ رہے ہیں اس کے اندر یہی ترجمہ لکھا ہوگا. اور یہ قرب بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اور جب اتنا قرب ہو گیا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اب دیکھیے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، ادھر بھی عبد ہی ہے ادھر بھی عبد ہی ہے. اور لے جانے والا اسرا ہے، اسرا کا فاعل ہے اللہ ہے، جانے والا اس کا عبد ہے، لے جانے والا معبود ہے. فرمایا معبود نے جب اپنا قرب عطا کیا تو جو وہی فرمانی تھی خاص وہی فرمائی. آخری آیت کریمہ ما کذب الفؤاد ما رآ. اور اس مقام پر وہی سننے کے بعد محمد پاک نے اپنی سر کی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا تھا دل نے اسے جھٹلایا نہیں. دل نے بھی تصدیق کر دی کہ جو تیری ترویع کرنے والا ہے یہ تیرا اللہ ہے. اللہ اکبر. آیت کریمہ کا ترجمہ ختم ہوا. شب معراج اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بھی معراج کرایا، اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطہ اور وسیلہ اور آپ کی نسبت سے آپ کی امت کو بھی ہر روز 5 معراج حاصل کرنے کا طریقہ، سلیقہ، گر، فن، ہنر وہ بھی سکھایا. 2 تحفے امت کے لیے عطا ہوئے. یہاں سے تو ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو تحائف لے کے جاتے ہیں نا، تو ضروری نہیں ہے کہ تحائف اور گفٹس واپس بھی لے کے آئیں. اگلے کی ملاقات اور اس کی زیارت یہی سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے. ہم اس کی نیت کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں سے رحمت کائنات اوپر تشریف لے کے جا رہے ہیں ساتھ تحائف لے کے جا رہے ہیں، تحائف لے کے جا رہے ہیں. اور یہ شاید آج سے 1 سال یا 2 سال پہلے ان تحائف کا میں ذکر اسی منبر پاک پہ کر چکا ہوں. تحدیث نعمت کے طور پر اور کندے مقرر کے طور پر ان کا دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی نماز کے اندر بھی ذوق پیدا ہو جائے. وہ تحائف آپ ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں، وہ ان تحائف کا آپ ہر نماز کے اندر ورد کرتے ہیں. جس وقت آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو زیر ناف ہاتھ باندھ کے کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. جس وقت اپنی نماز کو آپ اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں تو حالت تشہد میں سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ 3 تحائف اللہ کریم کی بارگاہ اقدس کے اندر رحمت کائنات نے شب معراج پیش کیے. اب ان کا معنی کیا ہے؟ ہم تو روزانہ پڑھتے ہیں، میں معنی کیوں عرض کروں؟ نماز آپ پڑھتے ہیں اس کے معنی میں عرض کرتا رہوں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. چلیں آپ کو عرض کر دیتا ہوں ان کا معنی کیا ہے. ان کا معنی روحانی ہے اور اسرار و رموز پر مشتمل ہے. التحیات اس کا معنی ہے مولا کریم آج تک میں نے اپنی حیات طیبہ میں جتنی تیری اپنی زبان سے بول کر عبادت کی ہے میں بطور تحفہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. یہی ترجمہ ہے اس کا. میری قولی عبادت التحیات للہ وہ خاص ہے اللہ کے لیے. کاش کہ ہمارا یہ ترجمہ ہمارا حال بن جائے، اور جب یہ حال بن جائے گا نماز پڑھنے کا لطف دوبالا ہو جائے گا. جس وقت بندہ نماز کے اندر اس کامل استغراق حاصل کرے گا
اور کہے گا مولا کریم میں تو ادنا ہوں، ناقص ہوں، تو سبحان ہے، پاک ہے، میں ناپاک ہوں، تیری مہربانی اور کرم نوازی ہے کہ مجھ ناپاک کو بھی اپنی پاک عبادت کے لیے اپنے گھر میں بلایا ہے۔ لیکن نفس کے اوپر اگر علائشیں اور گندگیاں اور غلاظتیں اور تعفر ہوگا تو پھر یہ معنی کوئی لطف نہیں دے گا۔ اگر اندر انانیت ہوگی، میں بڑا ہوں، بھائی تو کخ بھی نہیں ہے، میں بڑا کا کیا مطلب ہوتا؟ بڑا تو اللہ ہے، بڑا تو میرا خالق ہے، بڑا تو وہ ہے جس نے تمہیں بنایا ہے، بڑا تو وہ ہے کہ جو اتنا عرصہ تمہیں بنانے کے بعد اس انتظار میں رہا کہ کب میرے گھر کے اندر آ کر مجھے سجدہ کر کے شکرانہ دیتا ہے کہ مولا کریم تیری مہربانی ہے کہ تو نے مجھے بنایا تھا۔ بڑا تو وہ ہے۔ بڑا ہونے کے لیے بھی تو کوئی کرائیٹیریا ہے نا، میں اور تو کہاں سے بڑے آ گئے؟ اللہ بڑا اللہ ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، ساری دنیا سے ہاتھ اٹھا کر اللہ کریم کی بارگاہ اقدس کے اندر نماز شروع کرنے سے پہلے کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو پھر بڑا تو وہ ہوا، نہ چودھری صاحب بڑے ہوئے تو نہ ایم پی اے صاحب بڑے ہوئے تو نہ کوئی وزیر بڑا ہوا، نہ کوئی کرسی والا بڑا ہوا۔ بڑا ہے تو آیت الکرسی والا بڑا ہے، بڑا ہے تو آیت الکرسی والا بڑا ہے، کرسی والا بڑا نہیں۔ وہ جس نے کہا تھا میری کرسی بڑی مضبوط ہے، نہ پتہ کرسی کدھر گئی نہ خود کدھر گیا، کرسیاں کدھر مضبوط آئیں۔ اللہ اکبر۔ تو پہلا تحفہ اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر قولی عبادات، مولا کریم تیری ذات کے ساتھ خاص ہے، التحیات للہ ہے۔ اس کے بعد والصلوات، بدنی عبادتیں، بدنی عبادتیں، قول اور ہے، بدن کا استعمال اور ہے۔ قول کے اندر صرف زبان استعمال ہوتی ہے، اور جس وقت بدنی عبادات ہم کہیں گے ہاتھ کے ساتھ زکوٰۃ دینا ہے، صدقہ دینا ہے، خیرات کرنا ہے، پاؤں کے ساتھ مسجد کی طرف چل کے جانا ہے، اور ہاتھ کے ساتھ کسی مظلوم کی مدد کرنا ہے، یہ ساری اس کے اندر عبادات آ جائیں گی۔ مولا کی میری بدنی عبادتیں بھی تیری ذات کے ساتھ خاص ہیں۔ التحیات للہ والصلوات، آگے والطیبات، مولا کی جو تو نے مجھے مال عطا کیا تھا اور مجھے تیری توفیق سے مال تیرے بندوں پہ خرچ کرنے کی توفیق نصیب ہوئی، وہ میری مالی عبادتیں بھی تیرے لیے خاص ہیں۔ 3 تحائف پیش کیے شب معراج، اور وہ تو پھر اللہ ہے، بڑا ہے، وہ تحائف لے کے تو جواباً تحائف نہ دے تو پھر یہ اس کی شایان شان نہیں ہے۔ فرمایا محبوب آپ نے 3 تحفے پیش کیے، نقد و نقد 3 تحفے ابھی ہم سے وصول فرمائیے۔ 3 تحائف اللہ کریم، وہ کیا ہے؟ السلام علیکہ، سلام، پہلا تحفہ السلام۔ محمد پاک کو سلام کون کہہ رہا ہے؟ جس کے اپنے ناموں میں سے ایک نام السلام ہے۔ السلام کا اپنا سلام محمد پاک کے لیے، پہلا تحفہ۔ السلام علیکہ ایھا النبی، ایھا النبی کا کیا مطلب ہے؟ میں مسلک اور فرقے کی بات نہیں کرتا، یہ تو قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے نا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اے غیب کی خبریں دینے والے ہماری بارگاہ سے تجھے سلام پہنچے، پہلا تحفہ۔ اس کے بعد السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمتیں بھی تجھ پر نثار ہوں، وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں بھی ہر وقت تیرا طواف کرتی رہیں۔ رحمت کائنات نے سوچا کہ بھئی مجھے تو سلامتی بھی مل گئی، برکتیں بھی مل گئی، رحمت بھی مل گئی، اور میری امت اگر محروم رہے تو پھر عرض کرتے ہیں السلام علینا۔ مولا کریم یہ تیری سلامتیاں صرف میرے لیے نہیں ہیں، ہم سب کے لیے ہیں، پوری امت کو شامل کر لیا اپنے اندر۔ اللہ کریم نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے، میری رحمتیں صرف تیری ذات تک نہیں ہیں، میری رحمتیں تیری ذات پہ اتریں گی اور تیرے واسطے سے تیری امت کو ملیں گی۔ اور سارے تو واسطے دے قائل کو نہیں نہ بیٹھے۔ کلمہ کس کے واسطے سے ہم تک آیا؟ دین کس کے واسطے سے ہمارے پاس آیا؟ اسلام کس کے واسطے اور وسیلے سے اور کس کے سبب سے تیرے پاس آیا؟ یہ اللہ کا کلام کوہ طور پہ نازل نہیں ہوا، یہ اللہ کا کلام رسول کریم کے قلب اطہر پہ آیا ہے۔ اب اس میں بھی ایک پوری بات ہے کہ اللہ کا یہ کلام یہ ان حروف پر مشتمل تھا، حروف پر مشتمل نہیں تھا۔ اللہ کا کلام لفظی نہیں ہے، اللہ کا کلام نفسی ہے۔ اس میں بھی آدھا گھنٹے کی گفتگو ہے، لیکن میں آپ کا وقت نہیں لیتا ہوں۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، وعلی عباد اللہ الصالحین کے اندر رمز ہے عمومی طور پر تیری سلامتی میرے سارے بندوں پہ ہو، میری ساری امت پہ ہو، اور خصوصی جو میرے نیک بندے ہیں میری امت میں سے، خاص تیری رحمت ان کے لیے ہو۔
اللہ اکبر۔ دوستو، سفر معراج یہ اتنا طویل ہے، اس کے اندر اتنی ابحاث ہیں تو وہ ختم ہونے والی نہیں ہے، لیکن ایک بات کہے بغیر میں ممبر پاک نہیں چھوڑوں گا، وہ یہ ہے کہ جو سب سے بڑا تحفہ اللہ کریم نے رحمت کائنات کو شب معراج عطا فرمایا ہے وہ ہے نماز کا۔ تھوڑے سے بندے نے سبحان اللہ کیے، 5 وقت کون پڑھے جی؟ اس مہنگائی کے دور کے اندر آٹا نہیں لبدا پیا، 5 وقت کی نماز کون پڑھے؟ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، نماز پڑھے بغیر چارہ کوئی نہیں۔ سینکڑوں مرتبہ قرآن پاک کے اندر نماز کا ذکر آیا ہے، سینکڑوں مرتبہ۔ اور یہ نعمت عطا کرنے کے لیے، یہ تحفہ عطا کرنے کے لیے اللہ کریم نے وہی زمین پہ نازل نہیں کی، سرکار کریم کو زمین سے آسمان کی لامکان کی خلوتوں میں بلایا۔ یہ لامکانی تحفہ ہے، یہ لامکانی تحفہ ہے۔ زکوٰۃ کا حکم زمین پہ نازل ہوا، حج کا حکم زمین پہ نازل ہوا، روزے کا حکم زمین پہ نازل ہوا، نماز کا حکم زمین پہ نازل نہیں ہوا، اوپر عطا ہوئی ہے۔ اس لیے اس نماز کو رحمت کائنات نے حدیث پاک کے اندر فرمایا ہے الصلاۃ معراج المؤمن، یہ مومن کی معراج ہے۔ رسول کریم کی معراج زمین سے اوپر جانا، اور اوپر سے ہمارے لیے تحفہ سرکار تحفہ معراجیہ لے کے آئے، یہ امت کے لیے معراج ہے۔ اب جو بندہ نماز پڑھے گا روزانہ، وہ یوں سمجھے کہ گویا کہ میں اللہ کریم کی عطا سے معراج ہی کر رہا ہوں۔ بس کوشش کیجئے نماز اپنی پکی کرنے کی، اور بہت اچھی بات ہو جائے گی اگر 5 وقت بعد جماعت نماز مسجد کے اندر ادا کی جائے۔ اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔